جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا وصال ہوا، وصال ہونے کے ساتھ یزید جب امارت کے منصب پر فائز ہوا تو فائز ہوتے ہی اس نے احکام جاری کیے، آرڈر جاری کیے، اور ان آرڈر میں سے سب سے بڑا آرڈر یہ تھا کہ مدینے میں حضرت امام حسین تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، یہ سارے جلیل القدر صحابہ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میرے سلسلے میں اور مجھے امیر تسلیم کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے تو یہ صحابہ بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرا پول ان کے پاس چھپا ہوا نہیں ہے، میرا سارا غلط کاروبار اور غلط کام کاج، غلط زندگی اور غلط عادتیں ان کے سامنے آشکار ہیں، ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ اس وقت مدینے کا گورنر ولید تھا۔ ولید کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ رات کے وقت امام حسین کو بلاؤ اور یزید کی بیعت کے لیے ان کو آمادہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بڑے دور اندیش تھے، اور کیوں نہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، کون حضرت عبداللہ ابن زبیر؟ حضرت ابو بکر کے نواسے، وہ بھی مسجد نبوی شریف میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچازاد سید المفسرین، وہ بھی مسجد نبوی شریف میں تھے۔ یہ لوگ رات کو بیٹھے ہوئے تھے کہ ولید کی طرف سے پیغام آیا، اور اس پیغام کے اندر یہ پیغام تھا کہ گورنر ہاؤس کے اندر آپ کو بلایا گیا ہے، آپ تشریف لائیں۔ رات کے وقت امام حسین کو یاد کیا گیا۔ جب پیغام پہنچانے والا پیغام پہنچا کر چلا گیا تو یہ صحابہ بیٹھے آپس میں غور کرنے لگے کہ اس وقت بلانے کی کیا وجہ ہوگی۔ آج تک تو کبھی رات کے وقت کوئی بلانے والا نہیں آیا، دن کے اجالے میں آیا ہے، یہ رات کے وقت کیوں بلایا گیا؟ اور چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ اس وقت بلانے کی وجہ کیا ہوگی۔ تب میرے امام حسین نے صحابہ سے فرمایا لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے ہم کو بلایا جا رہا ہے۔ تب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امام، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن ہم 100 نوجوانوں کو کم و بیش گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کر دیں گے۔ اگر آپ کی آواز اندر سے زور سے آئی تو فوراً گورنر ہاؤس پہ حملہ کر دیا جائے گا، اور اگر آپ کی آواز زور سے نہیں آئی، یعنی ان کا ارادہ آپ کے سلسلے میں کوئی غلط نہیں ہے، تب تو کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہاؤس پہنچے۔ ولید نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما چکے ہیں، اور اس وقت آپ کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ یزید کا یہ آرڈر آ چکا ہے کہ میں آپ کو یزید کی بیعت کا کہوں اور آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ اب یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور ان کی فکر کو۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج تک کسی خلیفہ نے رات کے اندھیرے میں بیعت لی ہی نہیں،
جب بھی بیعت کے لیے انہوں نے کہا ہے تو جمعہ کے دن علل اعلان مسجد کے اندر کہا گیا اور لوگوں نے ان کی بیعت لی. کہ رات کے اندھیرے میں اکیلے میں مجھے بلا کر مجھ سے بیعت لینے کی وجہ کیا ہے؟ تم پبلک کے سامنے کہو کہ یزید کی بیعت قبول کرو. اگر ساری پبلک یزید کی بیعت قبول کرتی ہے تو پھر دیکھتے. اسی وقت ولید کے پاس عبد المالک بن مروان بیٹھا ہوا تھا، بدتینت شخص. اس نے فوراً ولید سے کہا، ولید اگر اس وقت حسین نکل گئے تو پھر ان پر قابو پانا مشکل ہوگا. لیکن ولید جو تھا وہ دل کے اندر اہل بیت کے لیے سافٹ کارنر رکھتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المالک بن مروان کا جب یہ جملہ سنا فوراً پلٹے اور کہا، سن حسین یہاں کھڑا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے جواب سے وہ مرعوب ہوا. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس سے نکلے اور نکلنے کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے ساری چیزیں پیش کی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یزید اپنی بیعت کے لیے ضد کر رہا ہے اور وہ اپنی بیعت کے لیے مجبور کر رہا ہے. اللہ اکبر. اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ یا امام آپ ایک کام کریں، ہم کوفہ، شام اور دوسرے علاقوں کے اندر جو بھی ماننے والے ہیں ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے اس کے بعد کچھ پلان سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد قدم اٹھایا جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، امام حسین کی عظمتوں پر قربان جائیے، مدینے کی محبت پر قربان. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو اگر مدینے میں خون ریزی ہوتی ہے تو میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وعید کا شکار ہونا نہیں چاہتا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مینڈھا ہوگا جس کی وجہ سے خون سے میرا حرم آلودہ ہو جائے گا. امام حسین نے فرمایا اگر ماننے والوں کو یہاں پر بلا لیا جائے اور اس کے بعد خون ریزی ہوگی تو سبب میں بنوں گا اور میں وہ مینڈھا بننا نہیں چاہتا، اس لیے اب میں مدینے سے ہجرت کرنے کا پلان بناتا ہوں. یزید کی بیعت تو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کی جا سکتی. یہاں یزید کیسا تھا اس کے بارے میں آپ سنیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یزید کا کردار کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ الغسیل اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید کی عادتیں اتنی خراب تھیں کہ ہم ڈرتے تھے کہ یزید کی بری عادتوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نازل نہ ہو. امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام حضور کی امت کو سیدھے راستے پر رکھنا چاہتے تھے. حضور کی امت کو ایسے کے سپرد کر ہی نہیں دینا چاہتے تھے جس کے سپرد کرنے کے بعد ان کی زندگی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا، مشورے دیے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشوروں کو سنتے رہے اور ان کے مشوروں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح سے بھی یزید کے ساتھ مدینہ منورہ میں یا یزید کے فالوورز کے ساتھ مدینہ منورہ میں جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے اور نہ کسی کو وہاں بلا کر آپ نے مدینہ کے حرم کو پامال یا مدینہ کے حرم کے اندر خون ریزی کو آپ نے پسند نہیں فرمایا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں رہوں گا یہ چین سے جینے نہیں دیں گے، ضد کریں گے کہ میں بیعت کر لوں یزید کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جبکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر جہاں جہاں اسلامی حکومت موجود تھی وہاں تک تو لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لی تھی. جب اتنی میجورٹی کے اندر لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو امام حسین کے بیعت نہ قبول کرنے پر یزید کو اتنے ٹینشن کی کیا ضرورت تھی؟
لیکن یزید جانتا تھا کہ امام حسین ہیں صحیح معنوں میں اگر امارت کا کوئی حقدار ہے تو وہ تاجدار کربلا ہے، میں نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا کردار کچھ اور کہتا ہے، حسین کا کردار کچھ اور کہتا ہے۔ حسین کا کردار ایمان کی گواہی دیتا ہے، حسین کا کردار رسول اعظم کی محبت کی گواہی دیتا ہے، حسین کا اٹھنے والا قدم دین کی آبیاری کے لیے ہوتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنانے کے بعد مدینہ منورہ سے تاجدار کربلا ہجرت کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ وقت کیسا ہوگا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس مدینے میں پیدا ہوئے، جس مدینے میں بڑے ہوئے، جس مدینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز برداری کے مزے چکے، اس مدینے کو جب چھوڑنا ہوتا ہوگا تو امام حسین پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا امام حسین کی کیفیت رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کربلا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یزید ولید کی شکایت اور اس کے بعد جو ہے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ وہاں سے ہجرت کا پلان بناتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ نکل کر کہاں جائیں تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے چند رفقا کے ساتھ، اپنے چند ماننے والوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے لیے عازم سفر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام پہنچتے ہیں، مکے والوں میں خوشیوں کی لہر ہوتی ہے۔ یار اتنا سوچو کہ آپ تھوڑا سا دماغ کے اندر یہ بات بٹھاؤ کہ آپ کے گھر اگر کوئی اللہ کا ولی آنے والا ہو تو آپ کے گھر میں کتنی خوشیاں ہوتی ہوں گی۔ اب جس شہر کے اندر نبی کا نواسا اور نوجوانان جنت کا سردار جا رہا ہو، اس شہر والوں کی قسمت کتنی عظیم رہی ہوگی۔ مکے والے بڑے خوش تھے، مکے والوں نے پرتپاک استقبال کیا، اور مکے کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ویلکم کیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے چھوڑنے کی وجہ بھی وہ جانتے تھے۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا اب آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، مکہ چھوڑ کے آپ نہ جائیں، ہم آپ کے بازو، آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے ساتھ جیئیں گے بھی اور آپ کے ساتھ مریں گے بھی، آپ کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آنے شروع ہوئے، لیٹرز آ رہے ہیں، یا امام آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں، آپ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور نہ کریں، ہمارے لیے تو امام آپ ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے اور یہاں آئیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں، ہم یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوفہ کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے ذمہ داران، ان کے خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں پہنچنے شروع ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط پڑھتے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ 3 گونی 3 بورے خطوط سے بھر گئے، اتنے خطوط وہاں سے آئے، اور سب کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا، اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے اور ہم مجبور ہو گئے یزید کی بیعت پر تو، اس لیے ایسے فاسق و فاجر کی بیعت ہم کرنا نہیں چاہتے، آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت قبول کر لیں۔ بہت اہم نکتہ آج عرض کروں گا، اور میری آواز دنیا کے مختلف ملکوں میں اس وقت انشاءاللہ پہنچ رہی ہے، الحمدللہ پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ بعد میں بھی اس پر لوگ اس آواز کو سنیں گے۔ ایک بہت بڑا پیغام مجھے دینا ہے آج۔ کیا کہا خطوط کے اندر؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بیعت قبول کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت ہم نے نہیں کرنی،
امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے پھر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو سب لوگوں نے یہی جواب دیا، یا امام آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی ہے، کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، ان سے وفا کی امید نہ رکھیں۔ لیکن اے امام آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن قیامت میں اگر یہ خط لکھنے والوں نے میرے نانا جان سے شکایت کر دی کہ ہم نے تو امام حسین سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بیعت کے لیے ہماری طرف وہ آئے ہی نہیں، تو ہم نے گمراہ کی بیعت قبول کر لی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس جواب کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ نتیجتاً ایک مشورہ طے ہوا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ اے امام آپ نہ جائیں، پہلے کسی نمائندے کو بھیج کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے پسند آئی، اور تاجدار کربلا نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔